وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہم لوگ طالبان دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان سے وہاں کے نگران خوش آمدید کرتے ہوئے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش و خرم رہو، سو ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور وہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، سو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اے حبیب، آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور سب لوگوں کے درمیان حق کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کل حمد اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت 1 حامیم، اللہ تعالیٰ اس کا معنی جانتے ہیں بہتر۔ تنزیل الکتاب، نزول اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو غالب ہے، العلیم جو سب کچھ جانتا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوبہ، اور
توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، شدید عذاب دینے والا ہے، ذی الطول، بڑی وسعت والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑے ذرائع والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ مومن، اس کا نزول جو ہے سورہ جو ہم نے ابھی سورہ زمر کے بعد اس کا نزول ہے، اور سال نزول وہی ہے 5 نبوی۔ اس وقت کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور مکے میں تقریباً 40 مسلمان تھے، اور بہرحال توحید کا پیغام گزشتہ سبق میں بھی تھا، اس میں بھی سامعین اکرام توحیدی کا پیغام ہے۔ لا الہ الا ہو الہ المصیر، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے فضائل اور کمالات بیان کیے جا رہے ہیں ذات باری تعالیٰ کی۔ مضمون تقریباً یکساں ہے، اسی میں ابھی آگے یعنی سورہ زمر کا اور اس کا مضمون وہی توحید ہے، اور ابھی ذالک بأن آیت نمبر 12 میں دعی اللہ وعدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ آیت نمبر 14 میں یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ زمر میں بیان ہو چکے ہیں کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ تو تقریباً مضامین ایک ہی ہیں سامنے کرام بہرحال۔ اور اس میں قابل توجہ بات یہ ہے سامنے کرام، ہم لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ غلط فہمی ہمیں ہو چلی ہے ظاہر کی۔ ظاہر ہی ہمارا مقصود بن گیا ہے، اور ظاہر ہی ہماری ترجیح ہے، اور یہ تقریباً میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہی حالات ہیں جو دور جاہلیت میں تھے۔ اندھیرے ہیں، 400 اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور نہ وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، یہ مضامین جہاں 1450 سال پہلے تقریباً اس وقت کے لیے تھے، اسی طرح آج بھی یہی مضامین ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے بھی ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا ہے، یہ بات آپ ذہن سے نہ نکالیں۔ یا تو آپ کہیں کہ نہیں، ہم نے تو دھوکہ نہیں کھایا ہے، ہماری منزل تو اللہ ہے، اور ہم تو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور دین ہم نے اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، اور خالص اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں، اگر آپ یہ نہیں کہتے تو پھر صورتحال مختلف ہے سامنے کرام۔ یہ اطاعت اور جو نافرمانی ہے، یہ دونوں اکٹھے مطلب یہ روش نہیں ہو سکتی سامنے کرام۔ یا تو آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یا آپ نے آخرت کو ترجیح زندگی بنا لیا ہے۔ ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں یا میں آپ سے پوچھوں تو آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے کہ ہاں، ایسا ہی ہے کہ ہم نے دنیا کو رہنے کے لیے اپنی ترجیح بنا لیا ہے، اور ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میں اگر اور بھی وضاحت سے کہوں تو دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ پھر اگر میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ جنت اور دوزخ پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے، پھر میں آپ سے اگر یہ بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ مقصود واحد، اس پہ ہمارا یقین نہیں آتا۔ ہمیں تو دنیا بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بڑی ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سامنے کرام۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، یعنی جس طرف ہم جا رہے ہیں اور جو زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے، اور یعنی عمر کی ساعتیں گزر رہی ہیں، تو جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرف ہمارا رخ ہے زندگی کا اصل، اس طرف سے تو ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اور آخرت کو ہم بھلا چکے ہیں۔ دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، خوب مزے کرو، موجیں اڑاؤ،
کھا لو پی لو جی لو، اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھے رہو بس خوش رہو، اور یہ اکثر یہ دعائیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، اس صورت کے آغاز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں دیکھیں آیت نمبر 1 میں اور 2 میں، یہ ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 کو پڑھا ہے۔ اس میں ایک تو کتاب کا تذکرہ ہوا ہے، سب سے پہلے تنزیل الکتاب من اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہے۔ ہم ٹھیک ہے سمجھتے ہیں، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، لیکن اس کا حق تو ہم نہیں ادا کر رہے، یا یعنی اس میں جو ہدایت ہے بنیادی طور پہ تو یہ کتاب ہدایت ہے سامنے کا، وہ ہدایت اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، قرآن سے ہدایت لینا ہمارا قومی رویہ یا قومی شعار نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مضامین سے ہدایت نہ لینا ہمارا ایک قومی شعار بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں ایک روشن خیالی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک روشن خیالی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور ایک دقیانوسیت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم جو شخص پکا مسلمان بننا چاہے اور کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دقیانوسی خیال کا ہے، پرانے خیال کا ہے۔ تو اچھا، اب دقیانوسیت آپ کسے قرار دیتے ہیں کہ دین کا پورا اتباع، حضور کا اتباع اور دین کی پیروی، آپ عام معاشرہ اسے دقیانوسیت، میں آپ کے سامنے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ لوگ اسے دقیانوسیت کہتے ہیں، پرانے خیالات ہیں، پرانے اعمال ہیں اور یہ دقیانوسی ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے سامنے کرام، یہ رویہ اختیار کر لینا، مکمل دین کو دقیانوسیت قرار دینا بہت خطرناک بات ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ تو آپ کو بات معلوم ہے نا۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت لینا چاہیے۔ بہرحال میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ تنزیل الکتاب، اس میں صورت میں سب سے پہلے نزول اس کا کس کی طرف سے ہے اس کی بحث ہو رہی ہے، پھر وہ ذات کن صفات کی حامل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، پھر جس کلمے میں ہماری نجات ہے اس کی بحث ہو رہی ہے، اور پھر جس کی طرف لوٹنا ہے، جہاں لوٹنا ہے ہمیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 3 آیاتیں ہیں سامعین کرام، اس میں یہی مباحث ہیں، اور یہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ہمارے لیے ہیں سامعین کرام۔ کتاب کو دیکھیں اچھے طریقے سے، ہم نے ابھی گزشتہ صورت میں یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورہ زمر میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ وہ کلام کو سنتے ہیں، کلام الہی، اور پھر اس کے بہترین انداز میں اس کا اتباع کرتے ہیں، فیتبعون احسنہ، بہترین انداز میں۔ اور یہ رویہ تو ہم نے چھوڑ چکا ہے، اور یہ 1-2 صدیوں کا معاملہ نہیں ہے سامنے کا۔ یہ آپ دیکھیں جب سقوط بغداد ہوا ہے تو اس وقت سے ہماری پستی شروع ہو چکی ہے، اور ہم پہ عذاب الہی ہے، اور ہم پڑے ہوئے ہیں اس میں سامنے کا۔ دیکھیں آپ کو میں کہتا ہوں کہ آج نہ تو مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، اور نہ اس کی روئے زمین پہ کوئی حکومت ہے اس کی، اسلام کے پیروکاروں کی، مسلمانوں کی، اور پھر جہاں اللہ کا قرآن نافذ ہو حقیقی طور پہ۔ یہ تو فرقواریت ہے، ہم پھنسے میں ہیں۔ ایران والے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم سنی ہیں، اور یہ مطلب یہ یعنی اسلام کا اصل اسلام نہیں ہے سامنے کرام۔ ہر ایک امت جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ لیکن یہ جو سورہ مومن ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کا رضی اللہ، یہ تقریباً حوامی میں 7 شروع ہیں کا آغاز ہے سامنے کرام، یعنی وہ 7 صورتیں جس کے پہلے جملے میں پہلی آیت میں حامیم ہے۔ حوامی میں 7 آپ یہ یاد رکھیں
کہ یہ آغاز ہوا ہے حوامیم السبعہ کا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز جو ہے، بنیادی جو اس میں وہ ہیں، وہ یہ حوامیم السبعہ ہے۔ تو سامنے کرام یہ یعنی قرآن کا مغز ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ تو یعنی پتہ نہیں کب نازل ہوئی ہیں اور یہ اس وقت کے مشرکوں کے لیے ہیں، یہ نہ سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں، کیونکہ اسی تنزل کا شکار ہم ہو چکے ہیں۔ وہی اندھیرے جو پہلے تھے اب بھی وہی اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بے پرواہی ہے اور اس کی صفات سے بھی بے پرواہی ہے۔ بہرحال تو یہ اپنے لیے سمجھیں، میں بھی اپنے لیے سمجھتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے سمجھیں۔ سب سے پہلے تنزیل کتاب کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام۔ تنزیل کتاب آپ کو یعنی ہم تو اس بات پہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کتاب کا نزول ہوا کیوں ہے، یہ کیا ہمیں بتاتی ہے۔ یعنی ہم ایسے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے کہ بھئی اسلام ہے کیا چیز، قرآن کیوں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائیں، ان کی حقیقت میں دعوت کیا ہے، یہ ہمیں نہ معلوم ہے اور نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے لیے ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے کہ میرے باپ نے 50 لاکھ چھوڑے تھے، اب میں 1 کروڑ اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، یا ان کا 1 مکان تھا، میں 2 مکان اور بناؤں گا۔ یہ سارے ہمارے خواب ہیں، ڈریمز ہیں، اور آپ دیکھ لیں ہماری ساری خواہشات مادیت تک محدود ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن آخرت باطن سے یہ غافل ہیں۔ ہماری یہی مثال ہے سامنے کرام کہ باطن سے ہم غافل ہیں، لیکن یہ رویہ، یہ طرز جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے سامنے کرام، اور اس کے نقصان کا سامنا ابھی وہ مضمون آئے گا، آپ دوبارہ آنا چاہیں گے آیت نمبر 11 میں اس صورت کی، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، آپ اعتراف کر لیں گے آپ وہاں اپنے گناہوں کا کہ ہم تو مادیت میں پڑ گئے تھے لیکن ہمیں تو روحانیت درکار ہے، اب کوئی راستہ ہے؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ آیت نمبر 11 میں ہے سامنے کرام اسی صورت کی۔ بہرحال وہاں پھر واپس لوٹنا نہیں ہوگا، یہ ایک بات جو ہے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو یہ دنیا کا وقت سامنے کرام بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مہلت کا وقت ہے، یہ ترقی کرنے کا وقت ہے، یہ آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، یہ بینائی حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اپنی آنکھوں کو بینا کرنا چاہیے، یعنی باطن کی نگاہیں جو ہیں اس کو کھولنا چاہیے، اور حق کو دیکھنا چاہیے، حق سے اندھے نہیں رہنا چاہیے۔ آج سامعین کرام یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یہ قرآن کی ایک آیت کی بنیاد پہ میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ یا دوسری جگہ ہے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامۃ اعمی، اس کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اندھا من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہاں تو چلو اندھا انسان اگر ایک اندھا بھی ہے لیکن وہ ہوتا ہے، وہ تعلیم بھی حاصل کر لیتا ہے بریل سسٹم پہ، اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری جو چیزیں ہیں نظر اس کی کام نہیں کرتی، باقی کام وہ زندگی گزار لیتا ہے، 50 ساری زندگی گزار لیتا ہے۔ یہاں اندھا ہونا، ظاہری آنکھوں کا نہ ہونا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، لیکن باطنی طور پہ اگر آپ یہاں کورے رہ گئے، یہ ایک میں بات کروں، اس کو نوٹ کریں، باطنی طور پہ اگر آپ نے اپنی آنکھیں بینا نہ کی، اور یہ بینائی آپ لیں گے سامنے کرام، ضمنی ایک بات ہے، یہ بینائی آپ لیں گے کسی بینا شخص سے،
یہ کسی بینا شخص سے آپ لیں گے، اور بینا شخص کون ہے؟ اہل اللہ ہیں، نائبین رسول ہیں، علماء امت ہیں، علماء ربانیین ہیں، سچے لوگ ہیں، یہ جن کے دل قلوبہم مصابیح الہدا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے چراغوں سے آپ جو ہے اپنا بینائی کا چراغ جلائیں گے یا جلائیں گی۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں سامعین کرام کہ یہاں بینائی کی ہمیں ضرورت ہے، اور عام طور پہ جو باطنی کورا پن ہے، بینائی ہے، ہم اس کا شکار ہیں سامعین کرام، من حیث القوم یا من حیث الافراد۔ افراد بھی اندھے ہیں، جب افراد اندھے ہیں تو مل کے جو قوم بنتی ہے وہ بھی اندھی قوم ہے سامعین کرام۔ اور یہ تھوڑا سا اگر آپ اس بات پہ سوچیں اور سمجھیں تو میری بات آپ کو صحیح معلوم ہوگی، لیکن حقیقت کی ہمیں تلاش نہیں ہے، نہ ہم حقیقت باطنی آنکھوں کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عام بات ہے سامعین کرام، یعنی میرے بہت سے سامعین کو جو میرے مستقل سننے والے نہیں ہیں، یہ بات کچھ عجیب سی لگے گی کہ بھئی یہاں باطنی طور پہ اندھاپن یا روشنی حاصل کرنا، آنکھیں کھول لینا، آنکھیں وا کرنا یا آنکھیں حاصل کر لینا، بینائی والی آنکھیں، تو یہ بعض لوگوں کو تو یہ اچنبھا میں کہ بھئی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے، اور یہ قرآن سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک اندھا معاشرہ، اس میں ہم بھی اندھے ہیں اور باقی سب لوگ تقریباً الا ماشاء اللہ وقلیل من عبادی الشکور، یہ سب لوگ جو ہیں اندھے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے، دیکھیں بینائی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بینائی حاصل کرنے کے اسباب موجود ہیں، قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ ہے، طریقہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور پھر یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے ارد گرد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے دل کو صاف کر کے اس کو عرش رحمان بنا سکتے ہیں، اس کا تزکیہ قلب کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا تزکیہ قلب ہو جائے گا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ حقیقت کو دیکھنے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کو ایسا دیکھا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی حقیقت، کشف الحقیقت، صوفیہ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کشف الحقیقت، کہ آپ کے یعنی پردے ہٹ جائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے، ظاہر کے پردے کے پیچھے آپ باطن دیکھ سکیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ انسان کا دل جو ہے وہ یعنی بینائی آ جاتی ہے، اور اس کو ایک روشنی اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص افمن جعلنا لہ نور، جس کے لیے ہم نے ایک نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، جس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کمن مثلہ فی الظلمات، جو کہ ایک اندھیروں میں ہے، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس سے یہ نکلنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر ہی نہ ہو۔ تو وہ بینائی جو ہے اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، لیکن اس سے اگر آپ کو اپنی باطن کی آنکھوں کا علاج کروانا یعنی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بینا حکیم سے رابطہ کرنا پڑے گا، جو روحانی حکیم ہو، جس کی جو باطنی نگاہ رکھتا ہو، اس سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اور اپنا علاج کروانا پڑے گا۔ اس کی صحبت میں رہ کے، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو
زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور اس صورت کے آغاز میں تمہید کے طور پہ میں ضرور آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو اس باتوں پر سوچنا چاہیے۔ سورہ حامیم ہے، اس کا جو 3 آیات ہیں خاص طور پہ قابل غور ہیں سامعین کرام۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نزول اس کتاب کا بتا رہا ہے کہ یہ کس کی جانب سے ہے، اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا سامعین کرام کہ کتاب کا نزول کیوں ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، یہ ایک سوال ہے جس کا عام طور پہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی معرفت کیا ہے، وہ کیوں تشریف لائے ہیں، اور قرآن کیوں آیا ہے، اور یہ کیوں ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ دیکھیں قرآن ہے کیا؟ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، ضابطہ ہے۔ یہ تو ہم عام طور پہ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں، سورہ مائدہ میں دیکھ لیں، یہ ساری جو ہیں مدنی جو وہ ہیں اس میں زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے اور سلیقہ بتایا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ دونوں صورتوں کا مضمون جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے کہ بھئی اللہ کی خالص اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اب دین کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین ہے کیا؟ دین زندگی گزارنا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو بھی آپ زندگی گزارتے ہیں یا گزارتی ہیں، اس کا نام دین ہے۔ اب اس میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ قرآن جو ہے آپ کو زندگی گزارنے کے متعلق احکامات دیتا ہے۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، یہ آیات جو ہیں ابھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں سامنے کرام کہ جب جہنم کے سامنے آئیں گے مجرمین تو وہ کہیں گے ان سے کہ بھئی تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم، کیا رسول نہیں آئے تھے کہ وہ احکامات تمہارے رب کے احکامات تمہیں بیان کرتے؟ تو یہ احکامات آیات رب، یہ قرآن کیا ہے؟ آیات رب ہیں، احکامات رب ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ تو یہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام میں تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس، میں اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کی ضرورت آخر کیا ہے۔ ہم لوگ تو آج یہ قرآن کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں، طالب دنیا ہیں۔ تو جب آپ طالب دنیا ہیں تو پھر قرآن کی آپ کو کم از کم ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہی سلوک ہوگا جو آج ہم کر رہے ہیں، کتاب ناظرہ بنا دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ احکامات کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہدایت نامہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اب یہ کیوں ہے؟ دیکھیں انسان کی منزل ہے اللہ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ تک انسان نے پہنچنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آخرت کی جو ملاقات ہونی ہے اس کی اپنے رب سے، لقاء الآخرہ، تو اس کے لیے تیاری کرے۔ اب وہ تیاری کیسے ہوگی؟ یا مختصر الفاظ میں انسان کی نجات کا اللہ تعالیٰ نے راز ایک اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھ دیا ہے، قرآن کے مطابق۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، تو اس میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تنزیل الکتاب من اللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامنے کرام، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم Ha, Mim. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم۔ The sending down of the scripture is from God the Almighty, the Omniscient. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ Forgiver of sins, acceptor of repentance, severe in punishment, bountiful in bounty. There is no God but He, to Him is the ultimate return. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔